अस्सलाम वालेकुम। اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دیں. بعد میں تم پوچھ رہے ہو بیسا کر دے ہو مرزے نے یوں کہہ دیا مرزے نے فلانا کہہ دیا جیل میں کتے نے اور کتے آتے رہتے. تو جے کدے تساں ایتھے بندے بن کے سنو تو تسی جواب دے نہ سکو. اللہ دے بندے ہو تسی رل کے نہ جواب دے سکتے. اور یہ تساں گلاں غور نال سنیا کرو. ایک کان چ سن کے دوسرے چ کڈ دیو. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور وہ دو چار کتابیاں رکھ کے تمہیں اللہ کا جھانسا دے کر پٹڑی پر سے اتارتے ہیں. کیا بولا تم نے؟ تمہارے بابوں نے غداری کی، سواریاں سوار کی، مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر، اور پھینکی کہاں؟ دیوبند میں، بریلی میں، اجمیر میں، بغداد میں. اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے، جائیدادیں بنائیں اور دین سکھایا اپنے بزرگوں کا. تو تمہاری سزا یہی تھی کہ تم پر اتنی بڑی بلا چھوڑی جاتی. اور تم کہتے ہو دیکھو اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے. اللہ کی صفات واقعتاً کوئی اللہ نہیں، کوئی قادر نہیں، کوئی کچھ نہیں. اللہ کدی لعنت آئے تواڈے مننے والے ہوتے ہوئے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ واقعی وہ کہتے تھے. تو انہوں نہیں پتہ لگا منہ چوں اللہ بولتا سی. تو اندازہ کریں یہ لوگ بزرگوں کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت اور عفت کا بھی خیال نہیں کرتے. کس لیول پہ اترے ہوئے. ایک اللہ سن وہ جی دیکھو جی وہ کتابوں کے حوالے پیج نمبر 1 حدیث نمبر 1112345 یہ ہی شی کڈ کیٹ شیڈ ڈیڈ بیڈ فیٹ ریٹ اور ہے عربی دا ایک لفظ نہ پڑھ سکتا. یہ میں تہاڈی اصلاح کرن لگا. مینوں نہیں پتا، مجھے اللہ دے فضل نال میرے نال گل کرنا بھی ذرا اوکھا ہی ہے. چل جھوٹا. لیکن آپ رد تو آپ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بندہ مجھے نماز تجوید کے ساتھ سنا دے. مفتی جمال الدین بغدادی جی تجوید کے ساتھ، جو تجوید ہے اس کے ساتھ یہ مجھے نماز سنا دے نا تو میں اسے عالم دین ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. میرے خیال میں اس کے تو اپنے علماء کہتے ہیں کہ ان کے پاس عالم دین کی ڈگری کوئی نہیں. وہ تو کہتے ہیں ہے. ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہوں مرزا جیل میں بولے گا اور کتے دے دماغ تو کھڑے تو زبان کچھ آئی نہیں ہے. اور اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ تم انہوں جواب دے کہ بخاری حدیث کیوں لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے امامت کی، تو وہ جھوٹ نکلا ہے. بخاری میں ہے ہی نہیں حدیث، وہ مسلم شریف میں ہے. اتنا بڑا ان سے غلطی. حدیث تو ہے نا. نہیں حدیث ہے تو ہم مانتے ہیں نا. جی تو بتائیں کہ حدیث میں جب وہ ساری امامت کر میرے بھائی ہاں تو نبی علیہ السلام نے امامت کروائی نا. یہ تو نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے. لیکن وہ گیم کیا کر رہا ہے؟ سیدوں کے ساتھ محبت کا پرچار. اچھا اور کر کیا رہا ہے؟ اگر یہ سیدوں کا متوالا ہے اچھا تو پھر یہ کیسے اس نے کہہ دیا کہ داتا علی اجمیری کو قبر سے نکال کر مینار پاکستان پر یا چوک میں لٹکا دو. آما پھر بات دساں کیا علی اجمیری سید نہیں ہے؟ تو رکو ذرا صبر کرو. پریکٹیکلی شیعہ اہل تصوف کو مجرم سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری گدی کے اوپر قبضہ کیا ہے، ہماری یہ نقال تھے، اصل میں ہم وارث رسول ہیں. تو پہلی تو بات یہ. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ مجھے بتائیں صوفیوں کے بس اس وقت دنیا میں سب سے بڑے اماموں میں سے امام مانے جاتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. جی ہاں. ان کو شیعہ ماشاءاللہ جس طرح تبرہ بازی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، وہ ناسبی کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کو. جی کیونکہ انہوں نے غنیۃ الطالبین کے اندر ایسے الفاظ لکھے ہیں کہ جس میں وہ بات اس طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے بہت غلو کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور بھی کئی چیزیں اس میں مطلب صحیح چیزیں بھی غلط بھی. ہم تو ہر شخص سے اختلاف رائے رکھتے ہیں. تو صوفیوں کے سب سے بڑے امام کو تو شیعہ سرے سے نہیں مانتے عبد القادر جیلانی کو رحمہ اللہ تعالی. تو باقیوں کو تو آپ چھوڑ دیں. تو باقی یہ شجرے وغیرہ چھوڑ دیں. میرے ساتھ ایک کلاس فیلو تھا وہ قادیانی تھا. وہ یعنی اس کے نام میں بھی سید آتا تھا، ہے وہ سید تھا. تو اس کا جواب میں وہی دوں گا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے کیونکہ تیری تعلیمات کے اوپر نہیں ہے. تو آپ پیچھے نہ جائیں. یہ کہتے ہیں پیچھے جاؤ. میں کہنا بہت پیچھے جایا کرو. تسی مشکار اڑ دے ہو، تسی پیچھے جاتے ہو 800-900 سال. ہم کہتے ہیں پورے 1400 سال پیچھے جاؤ. مولا علی حسن حسین تک جاؤ اور دکھاؤ حدیث کی کتابوں سے کہ مولا علی کس قبر سے مانگتے تھے اور مولا حسین کس صوفی سلسلے کے تھے. دکھائیں. یہ پیچھے نہیں جاتے، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں. پیچھے ہم جاتے ہیں. پیچھے سے مراد کیا 800-900 سال پیچھے ہے. پیچھے سے جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے. ہم تو کہتے ہیں 300 سال کے بعد پولوشن آ گئی ہے. بخاری مسلم حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. یہی تو ہمارا مقدمہ ہے. ہمارا یہ پورا چیخو پکار کا مقدمہ اس کے اوپر ہے کہ جو 1000 سال پیچھے آپ 1100 سال پیچھے جاتے ہیں وہی تو خرابی شروع ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں تھوڑا جا اور پیچھے جاؤ. مشکار نہ اڑو، پورا پیچھے جاؤ. ادھا پیچھے نہ جاؤ. بتایا جناب پورا پیچھے. اسی پیچھے جانا ہے. تسی ادھے پیچھے جاتے ہو، پورا پیچھے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ تو کام سٹارٹ ہوا سی. ٹھیک ہو گیا. اتنی مشکل سے انہیں ایک بزرگ ڈھونڈ کے دیا ہے میں نے، پیر بگوڑے شاہ، جس نے خود کہا ہے کہ میں مینار پاکستان سے چھلانگ ماروں گا، میں آگ میں کودوں گا.
ان کو بزرگ نہیں ملتے, کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے نا وہ پردے میں ہے, پردہ میں کرتا جے چاک بندہ میں لو لیا جائے. ٹی ایل پی دا نائب امیر پیر بگوڑے چاہ, ابھی تک ایف آئی آر ہے اس کے اوپر, سمے بدل رہا ہے, بھاگتا پھرتا ہے, کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے, پھر فوراً غائب ہو جاتا ہے. اس نے خود کہا میں مینار پاکستان سے اسلام ماروں گا, تو مارو, پوری دنیا نو بریلوی کر لو. ٹرمپ جڑا ہے الفی آگے چکے گا مینار پاکستان تے, بالکل میں لکھ کے دیتا ہوں, میری ذمہ داری ہے, تو لینڈ کر, ٹرمپ نو بلوانا میری ذمہ داری ہے. آگ کی چھال مار, ٹرمپ نو بلوانا ایتھے پاکستان الف نامے واسطے, میں تو بلوا کے دیا گا, تو کر کے دیکھ. محال ہے, ان کو بھی پتہ ہے. وہ اگلے دن ایک ساتھی نے مجھے کلپ بھیجا ایک اور مرزے کا, اور ٹٹو جڑا جیلم والا, بکواس بند کر کتیا. تو وہ تقریر کرتے کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے. جہنمی 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 جہنمی. سری حدیثہ کا انکار. کس نے یہ انکار کیا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے؟ نا ہم تو کہتے ہی ہیں, ہمارا نظریہ یہ ہے اللہ ہی کرتا ہے. ہم نے کہا یہ داڑھی اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. اب تم صرف یہ بتا دو, لو سامو, ساری خدا دی خدائی عبد القادر کے سامنے ایسے ہے جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا رکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ان کا دماغی توازن کچھ ٹھیک نہیں ہے. حضرت ملا علی قاری نے کہا جاتا ہے, انہوں نے ایک واقعہ لکھا, شاہ جی کڑکڑا کے دیتے, انہوں نے کہا ایک زنانی دے گھر نا, ایک زنانی دے گھر پتر نہیں سی ہوندا, وہ میاں بیوی دو میں سن کے مرید حضرت دے. اچھا وہ تیاں ہوندیاں, تیاں تیاں تیاں. وہ آیا جناب, انہیں گھر والے نو آخیا بھئی جا غوث پاک, غوث پاک مسلے تے بیٹھے ہوئے سن, اے جے پیر. کیا بولا تو نے؟ اس آگیا جناب بابا جی مہربانی فرماؤ. آپ نے فرمایا جا جا جا, اللہم آتی ذکر, یا اللہ انہوں منڈا دے منڈا دے منڈا دے. انہوں کہا نس جا نس جا. نہیں ساروں کے یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے. وہ سال بعد جناب نے تولیے وچ کڑی لپیٹی ہوئی لے کے آیا, یہ پھنس گیا. اس آگیا بابا جی کلامنا علی ذکر وعازا مؤنس عازی مؤنس. انہوں کہا تواڈی تے میری گل منڈے دی ہوئی سی, ہے کڑی ہے. بات تو صحیح ہے. شیخ نے ایسے کر کے دیکھا, اے جی شیخ, حضرت شیخ نے ایسے کر کے دیکھا, فرمایا کلامنا علی ذکر, تیری میری گل منڈے دی ہوئی سی. ارے ہاں بھائی ہاں. اس آ کہا بالکل. فرمایا ہم کو خیال نہیں چاہتا. اس آ کہا حضور مینوں یاد ہے, غرض میری سی. آپ نے فرمایا چل لفیہا, اسے لپیٹ, وجہ فی بیتک, اپنے گھر میں جا, تیری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہے. عبد القادر منڈا کے ہے کہ تو تک نہ سکے ہے, کڑی نہیں منڈا. لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر. جنے تولیا لپیٹیا گھر لے آیا, تو گھر آ کے جدو چادر وہ تولیا کھولیا, جڑی کڑی سی منڈا. میں اپنا حق تو معاف کر رہا ہوں, لیکن اس دعوت حق کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا اور اسے ملائن کرنے کی کوشش کی, یہ انشاءاللہ میں قیامت والے دن حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ان لوگوں کا گریبان پکڑوں گا انشاءاللہ تعالی. وہ میں نے معاف نہیں کرنا, کیونکہ اس کا تعلق ہماری اس دعوت حق کے ساتھ ہے, جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہی ہے. یہ سلیکٹڈ ختم نبوت کی دعوت نہیں ہے کہ صرف قادیانیوں کے خلاف بولیں, اور اپنے بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, تمہارے علماء نے مناظروں میں ان کا دفاع کیا, اور آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. تو یہ کس مجدد نے تمہیں بتایا کہ کتابیں بدلی ہیں؟ کتابیں نہیں بدلی, ڈر گئے جے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کہنا جی ہے پہلے والا پڑھ لیا کرو, میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں, اگلا حصہ نہ پڑھو. اللہ دے بندے ہو, اگر میں اللہ دی سنت عمل کراں تے منو اگلے والا حصہ پہلے پڑھنا چاہیے. کلمے میں تو پہلے نفی آتی ہے, لا الہ پھر الا اللہ. تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, میرے نبی